نہیں وہ کروں گا پر محمد وال محمد صلوات اللہ وسلم اکلی میں معرفت کا سکندر حسین ہے، صبر و رضائے حق کا سمندر حسین ہے، جنت کرے عطا وہ تونگر حسین ہے، اور کشتی نجات کا لنگر حسین ہے، راہ خدا میں گھر اور سر کو فدا کرے، پتھر جو مارے لوگ تو سید دعا کرے، بر محمد وال محمد صلوات اللہ۔ دونوں جہاں میں ماتم ہے رحلت خدیجہ سے، فرش و عرش پہ غم ہے رحلت خدیجہ سے، دونوں جہاں میں ماتم، سال بھر بچھے گا اب فرش مجلس و ماتم، اہل بیت کے گھر میں ہوگا حشر کا عالم، چشم فاطمہ نم ہے رحلت خدیجہ سے، چشم فاطمہ نم ہے رحلت خدیجہ سے، دونوں جہاں میں ماتم، کون کلمہ گویوں کو غربتوں میں پالے گا، کون اب محمد کو قلب میں سنبھالے گا، پشت مصطفیٰ خم ہے رحلت خدیجہ سے، پشت مصطفیٰ خم ہے رحلت خدیجہ سے، دونوں جہاں میں ماتم، لو جنازہ اٹھتا ہے آج ام زہرا کا، ذرہ ذرہ روتا ہے آج شہر مکہ کا، کائنات بے دم ہے، کائنات بے دم ہے رحلت خدیجہ سے، دونوں جہاں میں ماتم، اس علم کا بی بی کے دل پہ ہے اثر گہرا، چل بسی زمانے سے آج مادر زہرا، مضطرب یہ عالم ہے رحلت خدیجہ سے، مضطرب یہ عالم ہے رحلت خدیجہ سے، دونوں جہاں میں ماتم، ہائے ماں کی طرح بی بی کو کل حق نے جب کھویا، عیسیٰ صابر بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا،
جاری اشک پہ ہم ہیں رحلت خدیجہ سے دونوں جہاں میں ماتم غم ہے 10ویں روزے میں جیسے 10 محرم کا ہاتھ خود ہی ماتم کو اٹھائے لے ماتم کا ہاذا کا موسم ہے ہاذا کا موسم ہے رحلت خدیجہ سے دونوں جہاں میں ماتم ہر طرف سے چلتی ہے غم کی آندھیاں حامد اہل بیت کے گھر میں اب خوشی کہاں حامد غم ہی غم مقدم ہے غم ہی غم مقدم ہے رحلت خدیجہ سے دونوں جہاں میں ماتم ہے رحلت خدیجہ سے فرش و عرش پر غم ہے رحلت خدیجہ سے دونوں جہاں میں ماتم بر محمد وآل محمد صلوات اللہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد
وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن ختامه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى صلوات صلی اللہ محمد لائق صد احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مادر خاتون جنت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کی عزا میں شامل ہونے کے لیے ہم سب جمع ہوئے، اور جیسا کہ سلام میں آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے کہ 10 رمضان المبارک کو ایک ایسا غم ہے کہ جو 10 محرم بھی جیسا نظر آتا ہے۔ یقیناً غم ہے 10 رمضان المبارک کی تاریخ میں، اس لیے کہ وہ بی بی پردہ فرما رہی ہیں اس دنیا سے کہ جس بی بی کو بار بار رب ذوالجلال نے سلام بھجوایا، بار بار پروردگار عالم نے سلام بھجوایا۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں اسلام کا خلاصہ تو 2 چیزوں میں ہے اسلام کا خلاصہ۔ ایک ابو طالب کے آل میں ہے، دوسرا خدیجہ کے مال میں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں یہ اسلام کا خلاصہ، کہ کس چیز نے اسلام کو بچایا، کس چیز نے آج تک اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ ایک ابو طالب کی آل نے، دوسرا خدیجہ کے مال نے۔ اور یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ بار بار پروردگار عالم سلام بھجوا رہا ہے، تو صرف سلام نہیں بھجوا رہا پروردگار، بلکہ دن میں کئی مرتبہ دن میں پروردگار اپنے فرشتوں کے سامنے جناب خدیجہ طاہرہ کو لے کر فخر کرتا ہے، اور فخر سے کہتا ہے دیکھو یہ میری کنیز خدیجہ طاہرہ ہے، اور میں فخر کرتا ہوں جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات پر، یعنی ان کی ذات کے نسبت سے پروردگار فخر کرتا ہے اپنے ملائکہ کے سامنے، اور کہتا ہے یہ ہے وہ خدیجہ کہ جنہوں نے صرف مال قربان نہیں کیا ہے بلکہ اپنا وجود اقدس پورا رسول اکرم کے نام کر دیا، اپنی مرضی اپنی خودی رسول اکرم کے نام کر دی۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے جو کچھ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھا وہ سب کچھ بی بی نے رسول کے نام کر دیا۔ اب قرآن کریم کے اندر دیکھیں اللہ کس طرح سے محبت فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، کہ جس آیت کے اندر رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ایسا نہیں تھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ایک سایہ عطا کیا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مال دیا؟ بھائی سایہ کس کا تھا؟ ابو طالب کا تھا۔ خدا کہہ رہا ہے میری پناہ،
مال کس کا تھا؟ خدیجہ کا. خدا کہہ رہا ہے میں نے دیا. یعنی کہ یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے کیے ہوئے کام اتنے بلند تھے, اتنے خالص تھے, اتنے پیور اور اتنے پاکیزہ تھے. پروردگار عالم نے کہا خدیجہ کا کیا ہوا خدیجہ کا نہیں, میرا کیا ہوا ہے. ابو طالب کا کیا ہوا ابو طالب کا نہیں, میرا کیا ہوا ہے. اتنا پاک, اتنا خالص تھا یہ کام. اور یہاں صرف ایسا ہی نہیں ہے, آپ دیکھیے خواتین میں ایک ناز ہوتا ہے, خواتین کی ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ, ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ان کی ایک انا ہوتی ہے, ایک احترام کی خاطر جو خواتین میں ہوتا ہے کہ جس احترام کی خاطر جو خواستگاری کا پیغام ہے, شادی کا پیغام ہے, وہ پیغام مرد کی طرف سے جاتا ہے, عورت کی طرف سے نہیں آتا. اس احترام کی وجہ سے کہ جو احترام خواتین کے یہاں ہے, خواتین کا ہے, وہ ناز کے جو خواتین کا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کمال ہے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا, اپنے ناز کو محمد کی محبت پر قربان کر دیا. اپنے ناز کو محمد مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دیا. اور بہرحال پروردگار درجات عالی ہیں, متعالی فرمائے. قبلہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ یہ جو میں فضائل کے جملے پڑھ رہا ہوں یہ انہی سے مستعار لے کر پڑھ رہا ہوں, اور اس سے حاصل ہونے والا ثواب انہی کی روح کو ہم ایصال کریں گے. اس لیے بھی ان کا نام یہاں پر لینا میں نے مناسب سمجھا. اور یہاں پر یہی وہ تابوت کمیٹی, حسینی تابوت کمیٹی کے جہاں پر قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کے والد بزرگوار مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب ایک عرصے تک خطاب فرماتے رہے, اور وہ قرآن کریم کی تفسیر کے اعتبار سے ہی تھا. بہرحال ہم نے تو شاید اس زمانے میں آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی, اور صرف سنا ہے احوال کہ قبلہ مولانا مصطفیٰ جوہر علی اللہ مقامہ کیا بیان تھا اور کیا گہرائی میں لے کر جاتے تھے. آج کل نہ وہ علم ہے, نہ وہ موقع, نہ وہ کچھ عنوان ہمارا. ہم تو کیا ہے, جو علماء اور بزرگان کا بیان کیا ہوا ہے وہی بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ افراد تھے کہ جو اتنی دقت کے اندر گئے. تو خیر, علامہ صاحب نے کیا فرمایا, کہا کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنا ناز محمد مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دیا. ایک جملہ اور وہ بھی قبلہ علامہ صاحب ہی کی تقریر سے مستعار لے کر یہ ارشاد فرما, یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام, حضرت ابو طالب علیہ السلام سید وطا مومن قریش آئیں گے, ہم ایمان ابو طالب پر آئیں گے. لیکن یہ بات جان لیں, ایمان ابو طالب کی ہمارے یہاں پر بات ہوتی نہیں ہے. ہمارا جو موقف ہے نا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اعتبار سے وہ بڑا کلیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ابو طالب کے بیٹے سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں, نفرت رکھنے. بھائی ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے والے لوگ وہی تو ہیں کہ جو علی سے نفرت کرتے ہیں. ابو طالب کا اور کوئی جرم نہیں ہے, یہی جرم ہے کہ آپ علی کے باپ ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا. لیکن خیر, کیسے کیا کچھ کر کے بھی مسلمان رہے. ہائے ہائے, کیسے لوگ کیا کچھ کر گزر کے بھی مسلمان رہے, اور ابو طالب خانہ کعبہ کی حفاظت کر کے بھی کافر ہو گیا. اور چلے چھوڑ دیجئے, اب یہ بات آ گئی ہے تو پہلے یہی بات سن لیجئے. ہمارے بچوں کے یہاں, ہمارے یہاں پر بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے جب پہلا روزہ رکھتے ہیں. ہار پہنایا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کھلایا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, کیک وغیرہ, یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہر گھر کا اپنا ایک انتظام ہے. لیکن جس بچے نے کبھی روزہ رکھا ہی نہ ہو, وہ پہلا روزہ رکھے تو خوش ہو کر کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ آج پہلا روزہ رکھا. جس بچے نے نماز پڑھی اس کو آہستہ آہستہ نماز کی تمرین اور پریکٹس اور مشق کروا کے اس کو نماز پڑھنے کا عادی بنایا جاتا ہے, تاکہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے اطاعت رب ذوالجلال میں کوئی تکلیف و اذیت و مشقت محسوس نہ ہو. شریعت نے بھی یہی سکھایا ہے. لیکن نماز کشائی بھی نہیں ہوتی ہمارے یہاں.
بھائی روزہ کشائی ہوتی ہے، نماز کشائی نہیں ہوتی، تو کلمہ کشائی تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔ کلمہ کشائی اس لیے نہیں ہوتی، آپ جا کر پوچھیں آپ کے بیٹے نے کلمہ پڑھا، آپ کہیں نہیں پڑھا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، وہ کافر ہے، نہیں کافر نہیں ہے، کیوں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے بھائی۔ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو، جو ایمان والے گھر میں پیدا ہو، اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جاتا۔ جو جن کے ماں باپ پہلے کافر رہے ہو ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ ابو طالب اور ابو طالب کے آباء و اجداد کا سر کبھی تاریخ میں بتوں کے سامنے جھکا ہی نہ تھا کہ کلمہ پڑھ کے اسلام لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اور جا کر دیکھیے گا تاریخ کے اندر حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت عبد مناف، جناب قصی، اور اوپر چلتے چلے جائیے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اوپر چلے جائیے حضرت ابراہیم، اور ان کے اوپر چلے جائیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر عبد المطلب تک، اور حضرت عبد المطلب سے لے کر ابو طالب تک، کوئی ایسا نہیں تھا جو محمد مصطفیٰ کے نسل میں رہا ہو آباء و اجداد کے اندر، اور ان کا سر کبھی کسی موقع پر بتوں کے سامنے کبھی جھکا ہو، کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ رسول کو نکاح کے وقت تیار کروانے والے تھے کون؟ حضرت ابو طالب۔ اور نکاح کا خطبہ جو پڑھا ہے اس کے الفاظ آخر میں پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو نکاح کے لیے تیار کیا ہے تو کپڑے کیا پہنائے رسول کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے؟ بھئی کیا کپڑے پہنائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا پہنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنایا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی پہنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھوں میں دیا، حضرت ابراہیم کی نالینیں رکھی، اور کسی نبی کی دستار سر ایک دست پر رکھی، اور جتنے پرانے نبیوں کی جو امانتیں اور تبرکات تھیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس حضرت عبد المطلب سے ہوتی ہوئی پہنچی تھی امانت کے طور پر۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ ساری امانتیں جو اللہ کے پرانے نبیوں کی امانتیں تھیں، میرا سوال مسلم امہ سے یہ ہے کہ بتاؤ اللہ کے نبیوں کی، انبیاء ما سلف کی ساری امانتیں اور تبرکات ایک کافر کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ پروردگار عالم کو اپنے انبیاء ما سلف کی امانتوں کو رکھوانے کے لیے امانت کے طور پر کوئی مسلمان گھر ہی نہیں ملا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات یہ ہے کہ بات ایمان ابو طالب کی نہیں ہوگی، عصمت ابو طالب کی ہوگی، اور بات ایمان ابو طالب کی نہیں ہوگی بلکہ وصایت ابو طالب کی ہوگی کہ اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، کہ رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو تقریباً 530 سال کا گیپ ہے، اس تقریباً 550 سال یا 350 یا 530 سال کا جو گیپ ہے، اس کے اندر ہدایت کا کام کیسے چلتا رہا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواری اور ان کے حواری اور ان کے وسیع اور ان کے وسیع اور ان کے وسیع، سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول گرامی قدر تشریف لے آئے۔ اب آ جائیے خطبے کا وہ جملہ سنیے تاکہ پھر ایک فائنل نتیجہ آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ کے احسان کے اعتبار سے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے احسان کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اب خطبہ نکاح کا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول کے نکاح کو تو پڑھائی ہے، لیکن رسول کے نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ویسے تو بہت سارے الفاظ ہیں، اس میں خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی بھی تعریف کی ہے اور مدح کی ہے کہ میں کون ہوں، لیکن وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب اپنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم کی تعریف کرنا شروع کی تو یہ فرمایا ان محمدن ان کانا فی المال قلن، اگرچہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم مال میں کم ہے، مال اتنا نہیں ہے رسول کے پاس، اگرچہ وَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، اور مال جو ہے نا وہ ایک ایسا سایہ ہے کہ جو چلتا پھرتا سایہ ہے، مال جو ہے وہ ظِلٌّ زائل ہے، چلتا پھرتا سایہ ہے، مال ظِلٌّ زائل ہے، چلتا پھرتا سایہ ہے، ایسا سایہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، کبھی اس کے سر ہے، کبھی اس کے سر ہے،
کبھی اس کے سر ہے کبھی اس کے سر ہے، ایسا چلتا پھرتا سایہ ہے مال کہ جو مال رسول میرے محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے کی فضیلت اور باعث افتخار شے مال نہیں ہے، اور مال ہے بھی کم، اور مال ہوتا بھی تو فخر کی بات یہ نہیں تھی کہ مال بہت ہوتا، لیکن مال کیا ہے؟ ان لہو عزم عظیم و نبأ عظیم، عزم جسیم و نبأ عظیم، اور رسول اکرم یعنی کہ میرے بھتیجے کے پاس ایک نبأ عظیم ہے۔ نبأ عظیم کیا ہے؟ یہ زمانہ مستقبل کے اندر سب سے بڑا نبی بننے والا ہے۔ ابھی رسول کو اعلان رسالت و اعلان نبوت سے پہلے فاران کی چوٹی سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کرنے سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے۔ بھائی محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے اور سب سے بڑے نبی ہونے کی خبر حضرت ابو طالب کو اللہ کے کس فرشتے نے آ کر دی تھی؟ یعنی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کے ان خاص چنے ہوئے بندوں میں سے کہ جو جناب رسالت مآب کے نبی ہونے کا پہلے سے بتا رہے ہیں، پہلے سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ کب جب رسول گرامی قدر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانہ بیت الشرف کے اندر موجود ہیں اور وہیں پر پل رہے ہیں اور اس دسترخوان سے کھا رہے ہیں، وہ نبی جو کسی راستے میں رک کر ایک کافر نے رسول کی محبت میں جب بھنا ہوا بکرے کا گوشت پیش کیا تھا تو رسول نے کھانے سے انکار کر دیا، اور رسول نے اپنے علم غیب سے بتلایا کہ یہ لے کے آنے والا تو چاہے مسلمان ہو لیکن اس کے گلے پہ چھری پھیرنے والا مسلمان نہیں تھا، یعنی کہ یہ میں اپنے علم نبوت، علم امامت، علم غیب سے جانتا ہوں، علم لدنی سے، لہذا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ گوشت محمد مصطفیٰ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اسے اٹھا کر واپس لے جاؤ۔ وہ محمد مصطفیٰ جو کافر کے ہاتھوں سے ذبح ہوا گوشت نہ کھائے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر 35 سال تک کیا کھاتے رہے؟ لہذا جب بات کیا ہے کریں تو سوچ سمجھ کر انسان بولے، تو سمجھ تو یہی آئی کہ ابو طالب علیہ السلام کا اور کوئی گناہ نہیں تھا، خطائے ابو طالب علیہ السلام یہ تھی نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی کے والد تھے۔ اور اگر دیکھیں نا بھائی، بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، علی کے باپ کے ایمان کی بات کر رہے ہو تو صرف بات علی کے باپ کے ایمان تک رکے گی نہیں، پھر ہر اسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی، اور کسی کے بھی باپ کے ایمان کی بات کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ کس کا باپ تھا کس کا باپ نہیں تھا۔ تھے ایسے عرب کے مافچر اور کلچر کے اندر کہ جن کو ابن کثیر کہا جاتا تھا کہ جو اتنے ساروں کے بیٹے ہوتے تھے ایک ہی وقت میں کہ یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے بیٹے ہیں یا یہ ان کے بیٹے، بہت سارے۔ لہذا کیا بیان کیا جائے اور مزید اس میں کیا گہرائی میں جایا جائے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ بات جو ایک رہ گئی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے، وہ بیان کر کے پھر دونوں ہی ہستیوں کو اللہ نے کیا جزا عطا کی وہ عرض کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے کیا کیا؟ اپنے ناز کو محبت رسول پر قربان کر دیا، اپنے ناز کو محبت رسول، محبت محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ پروردگار عالم نے ایک انتظام ضرور کیا، آپ دیکھیے آج نکاح میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ نکاح کے صیغے پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے خطبہ ہوا اور خطبہ پڑھے جانے کے بعد صیغے پڑھے جاتے ہیں نکاح کے، اور صیغے کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ انکحت موکلتی موکلہ کا ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی موکلہ یعنی جس خاتون کا میں وکیل ہوں اس کا نکاح آپ کے وکیل لڑکے سے، لڑکی کا نکاح میں نے لڑکی کی اجازت سے، لڑکی کے والد کی اجازت سے، اور ایک مہر، اور مہر وہ مہر کے جو معین بھی ہے اور معلوم بھی ہے، اس مہر پر آپ کے موکل جو لڑکا ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو سامنے جو ہوتا ہے لڑکے کا وکیل، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں قبل تو نکاح لموکلی ھذا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نکاح اسی مہر معین اور معلوم کے ساتھ، اسی لڑکی کے ساتھ جو نکاح آپ نے کیا اس لڑکے کا وہ میں نے قبول کیا۔ بھائی ذرا ٹھہر کے سنیے گا، اس لیے کہ دنیا والوں کے یہاں پر رواج ہے کہ لڑکی قبول کہتی ہے
قبول ہے قبول ہے قبول ہے کون کہتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے قبول ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کل خدیجہ طاہرہ نے رسول کو دعوت شادی اور دعوت نکاح پیش کی تھی. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ سنت خدیجہ جب تک رواج رہے گا نکاح کا تب تک یہ سنت خدیجہ اور ادائے خدیجہ کی یاد باقی رکھوں گا کہ جیسے کل جناب خدیجہ نے پہلے پیغام بھجوایا قیامت تک جتنے سیغے ہوں گے لڑکی نکاح کے ایجاب کے سیغے پڑے گی, لڑکا قبول کے سیغے پڑے گا, تاکہ جب تک نکاح کا رواج رائج رہے تب تک ادائے خدیجہ کی یاد تازہ رہے. اللہم صلی علی محمد. ہے یہ یا نہیں ہے؟ اور ہمارے یہاں تو یہی ہے. ویسے وہ والے نکاح بھی ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو نکاح کا طریقہ ہمارے یہاں پر ہے اور جو طریقہ ہے نکاح کا وہ کیا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں, کیونکہ موکل اور موکلہ, ٹھیک ہے, یعنی جو دو مولانا حضرات تشریف لاتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے کام ہمارے کام آسان کرتے ہیں. وہ وکالت لے لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ نکاح جو آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے وہ ہم پڑھ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں. تو جب وکالت لی تو پھر یہ کہا جاتا ہے موکلی, ورنہ انکاح تو نفسی یہ ہوتا ہے. ورنہ کہ میں نے اپنا میں نکاح کرتی ہوں آپ سے, لڑکا کہتا ہے میں قبول ہے مجھے, جو آپ نکاح کر رہی ہیں صرف غیر معلوم پر نکاح مجھے قبول ہے. تو لڑکی نکاح کر رہی ہے لڑکے سے, لڑکا نکاح نہیں کر رہا لڑکی سے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی یاد ہے کہ جسے پروردگار عالم نے قیامت تک باقی رکھا. جیسے کل رسول کو شادی کا پیغام جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ناز کو قربان کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ پر بھجوایا تھا, اب قیامت تک جتنی مومنات ہیں خدیجہ طاہرہ کی ماننے والیاں, ان کے صیغہ نکاح کا جو انداز ہے ایجاب کے صیغے لڑکی کی جانب سے, قبول کے صیغے لڑکے کی جانب سے ہوا کرے. اور کیا ہے جناب خدیجہ طاہرہ کی شان, کیا ہے بی بی کی, کتنا مال ہے جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس. اتنا مال ہے کہ جو بی بی کا مینشن تھا, یعنی جو بی بی کا گھر ہے, جو بی بی کا قصر یا محل کا یہ جو بی بی کا مکان ہے, اس کی 2 یا 3 منزلیں, ہر منزل اتنی بڑی ہے کہ مدینہ منورہ کی جتنی آبادی ہے وہ ایک ہی منزل میں پوری آ جائے, لوگوں اگر جمع کر دیا جائے, اتنا وسیع و عریض. اور تقریباً 30,000 سرخ بالوں والے اونٹ, جن میں سے ایک اونٹ ہی اگر کسی کے پاس ہو تو بہت بڑی بات ہے, مرسیڈیز گاڑی کی طرح سے. اب یہاں پر مرسیڈیز بھی چلتی ہے, لیکسس بھی چلتی ہے, تو لیکسس بھی بہت مہنگی ہوتی ہے, اللہ بچائے. اللہ سب کو, اگر ہے حساب و کتاب اس کا آسان ہے تو ہم سب کو دے اللہ, اگر حساب و کتاب آسان ہے تو. ورنہ پروردگار عالم اس فرش عزا کے صدقے میں اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں, ان کے مال کے صدقے میں, وہ مال جو بی بی نے قربان کر دیا اسلام پر اور رسول پر اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں, اس مال کا صدقہ اور ایسا واسطہ ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا کہ جس نے بی بی کے واسطے سے رزق مانگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا, کبھی مایوس نہیں ہوا. بس ایک کام کیا کریں, روزانہ یا جب آپ کو یاد آئے 100 درود کی تسبیح پڑھا کریں اور شہزادی ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا کریں. اللہم صلی اور اس کے بعد آپ معجزات دیکھیں اپنی زندگی کے اندر. لیکن اتنا بڑا محل اور اتنی بڑی جگہ, یہ سارا کا سارا جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مال, اتنا مال تجارت کا جا رہا ہے مختلف ممالک کے اندر, عرب کے پھیلا ہوا ایک کاروبار ہے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا. ملکۃ العرب ہے, عرب کی ملکہ. اور میسرہ جو آپ کا غلام ہے, وہ میسرہ آ کے خبر دیتا ہے کہ رسول یعنی کہ یہ محمد مصطفیٰ, یہ جوان کہ جنہیں آپ نے بھیجا تھا ساتھ ہمارے, وہ تو عجیب جوان ہے, عدالت ایسی کہ کیا بیان کیا جائے, اخلاق ایسا کہ کیا بیان کیا جائے, ناپ تول میں برابری ایسی کہ کیا بیان کیا جائے. مگر اے ملکہ
ہم آپ کی خدمت میں کیا بات عرض کریں, ایک معجزہ بھی ہم نے دیکھا. اب یہ معجزہ تو میں کہہ رہا ہوں, اس نے تو یہی کہا ہوگا کہ عجیب سی بات دیکھی کہ جہاں جہاں وہ چلتے تھے ایک بادل تھا جو ان پہ سایہ فگن ہو کے ان کے سر پر باقی رہتا تھا. جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ بادل ان کے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا کہ وہ سورج کی تمازت ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان کا کبھی سایہ کہیں دیکھا ہی نہیں, ان کا سایہ نہیں ہے, ان کا سایہ نہیں. اور عبادتوں کا انداز اور سب کچھ بتایا, اور پھر جناب خدیجہ طاہرہ نے وہ جو پیغام خاص کاری ہے اور عقد کا پیغام وہ بھجوایا, سب کچھ وہ بات ہم نے بیان کر دی. لیکن رسول نے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جب وہ عقد ہوا اور شادی ہوئی اور سارا کا سارا مال جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے نام کیا, رسول پر نچھاور کر دیا, قربان کر دیا, دین اسلام کی خاطر اسے قربان کر دیا. وہ مال اتنا مال تھا کہ جب لا کر رکھا گیا تو جہاں وہ مال رکھا ہوا تھا وہاں پر ایک ٹیلا نما بن گیا, ٹیلا سا بن گیا, ایسا ٹیلا بن گیا, ایسی اونچی چھوٹی سی پہاڑی جیسی بن گئی کہ اس کے اس طرف جو تھا وہ وہاں والے کو نہیں دیکھ پاتا تھا, جو وہاں والا تھا وہ اس طرف والے کو نہیں دیکھ پاتا تھا. اور رسول کی دیگر ازواج میں سے کچھ ازواج یہ کہا کرتی تھی, تقریباً 25 سال رسول گرامی قدر نے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارے, اور ان 25 سالوں میں رسول نے جناب خدیجہ کے علاوہ اور کسی سے عقد نہیں کیا, اور کسی سے شادی نہیں کی رسول نے. جب تک جناب خدیجہ طاہرہ رہیں تو بس اور بس وہی آپ کی زوجہ رہیں. اس لیے کہ اسلام میں بہرحال برابری کا انداز ہے اور برابری کا ایک انتظام ہے. وہ برابری کا انتظام کہ جو اسلام نے رکھا ہے حقوق زوجیت کے لیے, وہ حقوق زوجیت جو ادا کرنا ہے وہ اس مومنہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو مومنہ ہمارے گھر کی زینت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اسی جیسی برابر کی مومنہ آئے گی تو ان دونوں کا حق برابر سے ادا کیا جا سکے گا. صرف یہاں سے دینے میں نہیں ہے, جو حق لینے والی ہے اس کی بھی اپنی فضیلت اور اس کے اپنے مقام پر ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اکرم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک خدیجہ طاہرہ میرے گھر کی زینت ہیں کوئی اور خدیجہ طاہرہ کی برابری کر ہی نہیں سکتی ہے. جناب خدیجہ کی برابری کرنے کے لیے اپنی زوجیت میں کسے لے کر آؤں خدیجہ کے سامنے فضیلت کے اندر. اور جناب آسیہ کے بارے میں ملتا ہے, جناب اور بھی دیگر خواتین کے بارے میں ملتا ہے کہ جو قیامت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے اندر ہوں گی جنت میں, ان میں ایک نام ہے رسول کی ساری ازواج میں سے کہ جو رسول کی جنت میں بھی زوجہ ہوں گی, اور وہ ہیں جناب خدیجہ طاہرہ. اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا میں رسول کی زوجہ ہونا یہ کمال نہیں ہے, جنت میں رسول کی زوجہ ہونا کمال ہے. ام المومنین ہونا بھی کمال نہیں ہے, ام المعصومین ہونا کمال ہے, جو فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. بڑی بات, یقیناً ام المومنین ہے جناب خدیجہ طاہرہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بڑی بات ہے ام المومنین ہونا. اور یہ بھی سن لیجئے کہ لقب ام المومنین کی لاج جس بی بی نے رکھی ہے, اس لقب ام المومنین کی جس بی بی نے لاج رکھی ہے وہ ہیں جناب خدیجہ طاہرہ. اب اتنا مال, اتنا متاع, اتنا پھیلا ہوا آپ کا کنگڈم, سلطنت, ملیکۃ العرب ہے, عرب کی ملکہ, اور کیا کر رہی ہیں, خدمت رسول کی کیسے انجام دے رہی ہیں. اپنے گھر سے چلتی ہیں, غار ہرا کے اس پہاڑ کو پار کر کے پورا اوپر تک جاتی ہے, اور جہاں رسالت مآب تشریف فرما ہو کر کئی دنوں تک وحی کے سلسلے کے اندر انتظار کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور رب سے مناجات چل رہی ہے اور جناب جبریل لے کر آ رہے ہیں وحی, تو جناب رسالت مآب وہیں پر موجود ہے, تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں وہ لے کر رسالت مآب, یہ رسول کی یہی غذا ہے. اور اتنا تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوروں کو پیش کرنے کے لیے جناب خدیجہ روزانہ وہ پورا کا پورا پہاڑ سر کر کے تشریف لے کر آ رہی ہیں, کہ جو پہاڑ جو مومنین اور مومنات تشریف لے جا چکے ہیں عمرہ یا حج کی سعادت کے لیے وہ دیکھ چکے ہیں, اور جب تک نہیں جا سکیں فرش اعضا کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنا نصیب فرما.
اور ہمیں جنت المالا اور جنت البقیع کی زیارت کرنا نصیب فرما, ہمیں روضہ رسول کی زیارت کرنا نصیب فرما. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ جو جوان حضرات ہیں ان کے بھی سانس پھول جاتی ہے. اور آج کا جوان کیا ہی بات ہے کہ جو کھا رہا ہے وہ ہے کیسا, سب کو پتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں. تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اسے پہنچنے کے لیے. اور جناب خدیجہ طاہرہ, وہ جناب خدیجہ طاہرہ کہ اگر چاہتی تو ان کے پاس اتنے غلام تھے کہ غلاموں کی ایک صف کھڑی کرتی, ایک صف بناتی, ایک لائن بناتی کہ اس صف کا آغاز ہوتا رسول کے بیت الشرف کے دروازے سے, اور اس صف کا اختتام ہوتا اس غار کی چوٹی پر کہ جہاں پر رسالت مآب تشریف فرمائے اونچائی پر, اور یہاں سے دیتی پہلے غلام کو اور آخری غلام وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوا نظر آتا. لیکن بی بی نے غلاموں کے ذریعے سے رسول تک غذا نہیں پہنچائی, بی بی خود تشریف لے کر گئی. جب کسی رسول ہی کی ازواج میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا بنو تمیم کی اس بوڑھی عورت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, خاکم بدہن, میرے منہ میں خاک, کیا آپ انہی کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ یہ تو انہی تو میں کہہ رہا ہوں, اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا. اور حسد جو کہ ملتا ہے جامع ترمذی میں ملتا ہے, صحیحین کے اندر ملتا ہے, یہ آپ جا کر اہل سنت کتابوں سے آپ دیکھیے, وہاں پر موجود ہے یہ باتیں کہ یہ کہا کرتی ہیں کہ آپ انہی کو یاد کرتی ہیں, جبکہ پروردگار عالم نے آپ کو جوان بیویاں عطا کر رکھی ہیں لیکن آپ انہی کو یاد کرتے ہیں. رسول نے 3 جواب دیے, 3 جواب. رسول نے فرمایا جب سب نے اپنے دروازوں کو مجھ پہ بند کر دیا تھا, خدیجہ طاہرہ کا دروازہ میرے لیے کھلا تھا. جب سب کے ارحام بانجھ ہو گئے تھے اور مجھے اولادیں نہیں دے سکا کوئی, تو خدیجہ طاہرہ کے شکم اقدس سے مجھے وہ اولاد ملی کہ جس سے ابتر کے تانے کو پروردگار عالم نے گنگ کیا اور خاموش کیا. اور نمبر 3, جب سب کافر تھے یہ مجھ پر ایمان رکھتی تھی, اس وقت بھی ان کا مجھ پر ایمان تھا. خدیجہ طاہرہ اس وقت بھی مومنہ تھی کہ جب سب کافر تھے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لہذا رسول فرماتے ہیں کہ میں کیوں خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا احسان نہ مانوں, میں کیوں نہیں یاد نہ کروں. جب کوئی ذبیحہ ذبح کرواتے تھے تو رسول گرامی قدر کہتے تھے جاؤ اور جا کر پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواؤ. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو جیسچر ہے ایسا کیوں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جا کر خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواؤ, کہ رسول جناب خدیجہ طاہرہ کی جو عظمت اور جو تعظیم کرتے ہیں اور جو احترام کرتے ہیں اور جو محبت ہے جناب خدیجہ طاہرہ سے جناب رسالت مآب کو, تو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے ذبح کیا ہے اگر خدیجہ آج ہوتی تو میں خدیجہ کو دیتا اور خدیجہ سے پوچھتا تم کنہیں دینا چاہو گی, تو وہ اپنی ان دوستوں کا نام لیتی, سہیلیوں کا نام لیتی. لہٰذا میں آج خدیجہ کو خوش کرنے کے لیے پہلے ان کی سہیلیوں کو بھجواؤں گا. اور یہ کام بھی اولادوں کے لیے فرض ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے کریں. پروردگار ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے, اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے آخرت کو بہتر کرنے کا سامان یہاں سے فراہم کر سکیں. کیا کرنا چاہیے جب اس دنیا سے کسی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک خدا نخواستہ گزر جائے تو جو ان کے قرض ہیں اس کو ادا کریں, جو ان کے دوست ہیں ان کی خدمت کریں, والد کے دوستوں کی اور والدہ کی سہیلیوں کی خدمت کریں, اور جا کر ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں, اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتے تھے اپنی زندگی میں, تو اب وہ اگر چلے گئے ہیں تو تم نے ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. لہذا اب آپ کی خدمت میں وہ جملہ عرض کر دوں کہ جس کے انتظار میں اور جس کے مقدمے کے طور پر میں نے یہ ساری باتیں اب تک عرض کی, اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ پروردگارہ خدیجہ کا احسان ہے تیرے دین پر, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے دین پر, رسول پر اور خدا پر احسان ہے. اور تو یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ رحمان کے اندر حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بتاؤ مجھے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہے؟ یہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہے؟ سوال نہیں ہے بلکہ سوال میں جواب پوشیدہ ہے. نہیں, یعنی کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استفہام انکاری. استفہام انکاری کہا جاتا ہے وہ استفہام کہ جس کا جواب انکار میں ہے. نہ, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے.
اے پروردگار حضرت خدیجہ نے احسان کیا، جزائے احسان کیا ہے؟ ابو طالب نے احسان کیا، جزائے احسان کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، فکر نہ کرو، دونوں نے احسان کیا ہے اور دونوں کو احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں دوں گا۔ ایک کو مرکز تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا۔ اتنا آسان نہیں، اتنا آسان نہیں ہے خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، خدیجہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ہے، ماں ہے، اور کیسے معصوموں کے درمیان گری ہوئی ہیں جناب خدیجہ طاہرہ۔ شوہر معصوم، بیٹی معصومہ، نواسے معصوم، آل ہے معصوموں کی، اور جنہوں نے دین کو بچایا ہے وہ ہے اولاد خدیجہ۔ اچھا، اگر قبر فاطمہ زہرا مدینے میں مسمار کی گئی، اگر اس روایت کو دیکھا جائے کہ جس روایت کے مطابق بیوی کی قبر جنت البقیع میں، تو اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو مسمار کیا گیا مدینے میں، تو آپ کی والدہ گرامی کی قبر کو مسمار کیا گیا مکے میں، جنت المالا میں۔ جائیں تو کبھی جا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر بھی مکے میں جنت المالا میں ہے، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر بھی جو ہے وہ جنت المالا میں ہے۔ اور جانا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس غربت کے عالم میں وہ قبریں کھلے آسمان کے نیچے اور تپتے سورج کے نیچے گرم ہوتی ہیں روزانہ۔ وہ وجود مقدس کے جو ان قبروں کے اندر، ان قبروں کی تہہ میں موجود ہے، روزانہ وہ سورج کی تپتی ہوئی گرمی کے اندر کھلی قبریں موجود ہیں۔ کیا جناب خدیجہ کی قربانی ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا تھا، اب جو باقی جو باتیں رہ گئی ہیں کل کچھ اختتامیہ سورہ سبا کے اعتبار سے اور جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر، اور حسب توفیق ایک آدھ ذکر اور جو رہ گیا ہے اب تک بیان ہونا وہ بیان کر دیا جائے انشاءاللہ بشرط توفیق و حیات۔ لیکن کیا قربانی پیش کی؟ صرف مال کی قربانی نہیں دی ہے حضرت خدیجہ نے، مولا رسالت مآب کے اوپر جناب خدیجہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بھائی جب بوائیکاٹ کیا گیا اور جب انکار کر دیا گیا اور مکہ سے باہر نکل کر شیب ابی طالب کے اندر جا کے رہنے پہ مجبور ہوئے اہل بیت، تو وہاں پر جب ایک موقع ایسا آیا، تقریباً 2 سال کا وہ عرصہ ہے کہ جو مکہ سے دور جا کے شیب ابی طالب کے اندر پہاڑیوں کے درمیان، وادیوں کے اندر درمیان میں جا کر جنگلات میں رہنا پڑا ہے، وہاں پر بھی جناب خدیجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ کن لوگوں نے نکال دیا رسول کو باہر؟ وہی لوگ کہ جن لوگوں کو رسول نے مال دیا اور وہ مال جناب خدیجہ کے ذریعے سے آیا، انہی لوگوں نے رسول کو باہر کر دیا۔ لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کبھی درختوں کے پتوں پر گزارا کر رہی ہیں، کبھی ان جنگلی جو زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، کبھی ان جڑی بوٹیوں کی جڑوں کو کھا رہی ہیں۔ جب جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو گئی تو اس کی جو جڑ رہ گئی اس کو نکال نکال کر کھانے لگے اہل بیت اطہار۔ منع کر دیا کہ روٹی بند کر دی جائے، ان پر پانی بند کر دیا جائے، اب یہ خود اپنا انتظام کریں۔ یہ جو کربلا میں پانی بند کیا گیا یہ اسی بندش کا تسلسل تھا، اور یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخوں کے اندر کہ کہیں وہ جڑی بوٹیوں کی جڑوں میں سے کوئی ایک ایسی زہریلی جڑ تھی کہ جس کو جناب خدیجہ طاہرہ نے تناول فرمایا، اور جب جناب خدیجہ طاہرہ کے وجود اقدس میں وہ پہنچی ہے اور اس زہر نے پھیلنے کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ کو درد میں مبتلا کیا، مرض میں مبتلا کیا،
تو اسی زہریلی جڑی بوٹی کے کھانے کے نتیجے میں جناب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے وصال فرما گئیں، رسول سے جدا ہو گئیں۔ رسول فراق خدیجہ طاہرہ میں اتنے غمناک ہوئے کہ ایک دو دن نہیں، پورا کا پورا سال رسول نے غم کا سال قرار دیا۔ کہا یہ وہ سال ہے کہ جس میں خدیجہ گئی ہے، یہ وہ سال ہے جس میں حضرت ابو طالب گئے ہیں، یہ سال پورا کا پورا سال غم کا سال منایا جائے گا۔ عزیزو، رونے میں بخل نہ کرنا، اس لیے کہ میں اب ایک ایسی روایت آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جس سے ہمارے دل زخمی تو ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب رسالت مآب جا کر اپنی شریک حیات کو جناب خدیجہ طاہرہ کو دفنا کر واپس آئے نا، تو جناب سیدہ چھوٹی ہیں۔ دیکھا کہ گھر میں میری مادر گرامی موجود نہیں ہے۔ پتہ ہی جانتے جناب سیدہ نے کیا کیا؟ اپنے بابا کے قدموں کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ کبھی دائیں جانب آ کر کچھ تلاش کر رہی ہیں، کبھی بائیں جانب آ کر کچھ تلاش کر رہی ہیں، اور اتنے میں آ کر رسول کے اپنے بابا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی، اپنے بابا کے قدموں کو پکڑ لیا اور آ کر پوچھا، بابا یہ بتائیے کہ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اے بابا یہ بتائیے کہ میری ماں کی کیا خبر ہے؟ آج پورا دن ہوا میں نے اپنی مادر گرامی کو نہیں دیکھا ہے، میری ماں کہاں ہے؟ رسول اکرم نے جیسے ہی دیکھا جناب سیدہ رو رہی ہے، ایک مرتبہ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان سے جبریل رسول پر نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا، یہ محمد مصطفیٰ اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ مزید ایک اور آنسو فاطمہ کی آنکھوں سے نکل نہ پائے، جلدی سے سیدہ کو یہ تسلی اور دلاسا دیجئے کہ آپ کی ماں اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے۔ آج سے ہم ان کا خیال نہیں، پروردگار عالم اپنی جنتوں میں ان کا خیال رکھے گا، ملائکہ کے ذریعے سے، حوروں کے ذریعے سے۔ اب آب کوثر کے حوض کوثر کے کنارے پہنچ گئی ہیں آپ کی والدہ۔ جیسے ہی یہ جملہ رسول نے جناب سیدہ سے کہا، سیدہ کو تسلی آ گئی، ایک مرتبہ سیدہ کو صبر آ گیا، سیدہ کا گریہ تھما۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، یا رسول اللہ آج تو سیدہ کا گریہ آپ نے روک دیا وقت وفات خدیجہ، بعد از تدفین خدیجہ، مگر کل کیا کریں گے یا رسول اللہ جب آپ نہ رہیں گے؟ ارے یہ مسلمان آ کے آپ کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو جلا دیں گے، آپ کی بیٹی پر جلتے ہوئے دروازے کو گرا دیں گے، پسلیوں کو توڑ دیں گے، محسن کو شہید۔ واہ غربتا واہ فاطمتا۔ مگر ہاں عزیزو، ایک اور منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو میدان حشر کا محشر کا یا تو منظر ہے یا رجعت کے زمانے میں جب مولا صاحب الامر علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین بھی واپس آئیں گے، مولا کائنات بھی واپس آئیں گے، جناب سیدہ بھی آئیں گی، انتقام خون حسین بھی لیا جائے گا، انتقام ظلم فاطمہ بھی کیا جائے گا۔ مگر یہ بیان کرنے والے روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رجعت کا موقع ہوگا مدینہ منورہ میں رسول کی عدالت لگے گی، اور جب رسول کی عدالت لگے گی رسول مجمع سے کہیں گے، ہے کوئی اس مجمع میں موجود جس کا کوئی حق باقی رہ گیا ہو، میں محمد اسے اس کا حق واپس کر دوں، اسے اس کا کھویا ہوا حق دلا دوں۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا، کوئی اپنی جگہ سے بلند نہ ہوگا، جناب خدیجہ طاہرہ تشریف لے کر آئیں گی اور آ کر رسول اکرم سے سوال کریں گی، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ رسول فرمائیں گے، بی بی حکم فرمائیے، کیا اعلان، کیا آپ بیان کرنا چاہتی ہیں؟ بی بی فرمائیں گی، یا رسول اللہ اس امت کی خدمت میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ رسول فرمائیں گے نہیں، کوئی کسر رہ نہیں گئی تھی۔ فرمایا جناب خدیجہ نے، تو پھر اس سوال کا جواب دیجئے یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کے اپنی ابا کے دامن کو ہٹائیں گی جناب خدیجہ، ایک ننھا لاشا، ارے محسن مظلوم کا لاشا، خدیجہ رسول کو دکھا کر سوال کریں گی، یا رسول اللہ اس کا کیا جواب ہے؟ رسول خاموش ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد چیمی گوئیاں ہونے لگیں گی، ارے محسن کا لاشا جناب خدیجہ لے کر آئی ہیں، تو خاتون محشر فاطمہ کہاں ہے؟ اتنے میں آواز آئے گی، سب اپنے نظروں کو جھکاؤ، اس لیے کہ اللہ کی کنیز فاطمہ آ رہی ہے، سیدہ طاہرہ تشریف لے کر آئیں گی، علی کی زوجہ تشریف لے کر آئیں گی،
رسول کی بیٹی تشریف لے کر آئیں گی اسی طرح سے اپنے ابا میں کچھ چھپائے ہوئے آ کے سوال کریں گی یا رسول اللہ اے بابا امت کی خدمت میں کوئی کسر تو نہیں رہی تھی؟ فرمائیں گے کوئی کسر نہ چھوٹی تھی۔ یہ کہہ کر سن کر جب ایک مرتبہ ابا کو الٹیں گی جناب فاطمہ، ارے ننا لاشا علی اصغر 6 ماہ کا ہے کہ پیاسے کا لاشا دکھا کے سوال کریں گی یا رسول اللہ ارے اس بچے کا کیا قصور تھا جسے پانی نہ پلایا گیا تیر کھلایا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ شب شہادت خدیجہ طاہرہ بی بی مظلومہ کی شب دعا کرتے ہیں پروردگارہ جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر موجود ہیں سب کی مشکلات کو حل فرما، جتنے مومنین مومنات ہیں پروردگارہ سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ ہمارے الہا تجھے واسطہ اپنی رحمت کاملہ کا، اپنی قدرت واسعہ کا واسطہ، تجھے واسطہ خدیجہ طاہرہ بی بی کے حق کا، جتنے مومنین مومنات شریک محفل و مجلس ہوئے ہیں تمام کی جھولیوں کو رزق حلال و طیب و فراوان سے مالا مال فرماؤ، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہم سب کو اپنے ولی اپنی حجت کی رضائیں خوشنودی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، جتنے مریض الاحوال ہیں سب کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد وآلہ محمد صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ غلام علی عبدالحسین کلثوم بائی زوجے غلام علی محمود علی غلام علی عبدالعباس غلام علی زرینہ زوجے عبدالعباس حاجرہ بنت کمبر علی نسیمہ بنت غلام علی سلیمہ رضا غلام حسین مولدینہ زہرا بانو بنت غلام علی حاجی بندے علی شیر بانو بنت فاضل غلام کلثوم بائی بنت کھمجی مولدینہ فاضل داؤد علی بندے علی حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف فاطمہ بائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بائی بنت غلام حسین زہرا بائی بنت غلام حسین انور علی رحمت اللہ زرینہ بائی غلام حسین غلام علی رحمت اللہ سغرا بائی نظر علی امینہ اللہ رکھا نرجس بائی نظر علی حسینہ بنت فدا حسین منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبد الحسین جمال بائی باول بائی وزیر شیرین بائی جمال بائی وزیر اکبر علی جمال بائی وزیر سکینہ بائی نانجی جینا بائی حسن علی مرزا امینہ بائی حسن علی مرزا اکبر علی حسن علی مرزا قاسم علی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر فاطمہ اکبر علی وزیر روشن بانو محمد علی کپاڑیا بلکس قاسم علی مرزا شبیر قاسم علی مرزا مشتاق قاسم علی مرزا فاطمہ محمد علی کپاڑیا سلیم غلام علی تھاور محمد علی کپاڑیا
फजल अब्बास कपाड़िया, ज़ेरा भाई फजल अब्बास कपाड़िया, हसीना भाई रहमतुल्लाह, अली मोहम्मद मुनीस वर्तेजी, यास्मीन बानो अली मोहम्मद वर्तेजी, सुगरा भाई नजर अली बदामी, हुसैन अली अलादीन पूनावाला, यावर मेहदी हुसैन अली पूनावाला, सकीना भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली जिया जामनगरी, नरजिस भाई नजर अली, खैरुन्निसा, गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रजा असारिया, फातिमा भाई रहमतुल्लाह लाखानी, सईदा लाखानी, अनवर अली हबीब पोपट, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जना भाई जौजे हबीब भाई, अजीज फिदा हुसैन सोमानी, फिदा हुसैन नूर मोहम्मद सोमानी, सकीना भाई शरीफ बाबा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बाबा, प्यार अली सोमानी, पंजू जसा, हसन अली भाई सोमानी, कासिम अली इस्माइल सोमानी, अमीना भाई हिरजी भाई सोमानी, अबीद मोहम्मद जाफर सोमानी, सकीना भाई मोहम्मद जाफर सोमानी, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शीरिन भाई नूर मोहम्मद, शेरबानो जौजे पीर भाई, अव्वल भाई जौजे पीर भाई, ज़हरा भाई बिनते गुलाम मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जौजे पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा फिदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमजान अली नूर मोहम्मद राजपर, शाबान अली नूर मोहम्मद राजपर, अली रजा हाशम भाई, अब्दुल करीम वालजी, मुनीरा प्यार अली, सिराज अली अब्दुल रसूल, दौलत बानो नासिर अली, रजा हुसैन गुलाम अली कानानी, असगर अली कांजी, मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल, बच्चू अली मलजी मामदानी, जैनब भाई बिनते सुलेमान, शहरवान रहमतुल्लाह, रजब अली अहमद अली, शीरीन भाई सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जेराज, जाबिर अली हाजी जेराज, फिदा हुसैन खोजा, नूर मानू जौजा फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई जौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई गुंजा, शबीर हुसैन खोजा, मर्दिया भाई नजर अली, बहादुर अली सुमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई यूसुफ अली, अफजल लदानी, यास्मीन भाई यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, मरियम भाई शफीक, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नजीर करीम भाई, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो भाई और हेमानी फैमिली, हाजी वजीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार, यूसुफ अली मोरबी वाला और रिश्तेदार, मोहम्मद रजा मोरबी वाला शोदाई मिल्लत, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफर, रिजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली, हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन नूर मोहम्मद, बरकत अली नूर मोहम्मद, निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन भाई अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलशन बानो नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमजान अली, मोहम्मद हुसैन, रमजान अली, फकीर मोहम्मद, सुगरा बिनते मूसा, अकबर अली, फकीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना बिनते अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, अमीर अली पटेल, रजब अली, नजर अली, हुसैन अली, बंदे अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपड़िया, फातिमा बिनते सुमैया, फातिमा कपड़िया, गुलाम अब्बास, बरकत अली, फातिमा भाई, रजब अली अमीरी, मोहम्मद हुसैन, रजब अली अमीरी, रजिया बानू, वजीर अली नायानी, अली रजा धर्मसी, अकबर अली हाजी वालजी और उनकी जौजा इस्राम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनकी जौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी जौजा, अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफर अली वकील, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी जौजा, असगर अली शेर अली, जरीना भाई अकबर अली असगर, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली, फकीर मोहम्मद, सुगरा भाई जौजे अकबर अली, हुसैन अली, जाफर अली, हैदर, खैरुन्निसा बिनते रमजान अली, शेर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना भाई जौजे दाऊद अली, अल्लाह रखा, कासम अली,
कुलसुम भाई ताया भाई, अली रजा बिनते दाऊद अली, अली रजा इब्ने दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा भाई इकबाल ज़ौजा, अली मोहम्मद जनीना भाई बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली, अली मोहम्मद मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली मोहसिन, इनायत अली अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास, अली मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद मनीरा बिनते शेर अली, कनीज बिनते अकबर अली, फरजाना रोशन अली किकरिया वाला, फरजाना रोशन अली करजत वाला, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली अब्दुल रसूल थावरानी, राजिया अब्दुल मेहदी ज़ौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी, अली रजा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली वंदे अली, फातिमा बाई बिनते मोहम्मद खिमजी, यास्मीन बिनते अकबर अली, ज़ैबुन्निसा बिनते रजब अली, अबीद हुसैन मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली हसन अली, रजब अली गुलाम अली हुसैन सायानी, ज़हरा बानो बिनते कासम अली, हबीब अली फ़िदा हुसैन, लैला भाई हाजी भाई फ़िदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुकरा भाई, लता भाई देवजी, सकीना भाई गुलाम हुसैन, सावेरा फ़िदा हुसैन, जाफ़र अली, रमज़ान अली, जनीना भाई बिनते मोहम्मद हुसैन, हबीब अली असारिया, शहीद आसिफ अली करबलाई, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली, शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, फिज़ा भाई, शाबान अली, गुलाम गुलबानो बिनते करीम खिमजी, मिनहास अली लाखानी, फिज़ा भाई, बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनकी ज़ौजा शमीम, ज़ौजा खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार, शिरीन भाई बिनते हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुराबी और उनके रिश्तेदार, रज़ा हुसैन बदामी, फिज़ा भाई जीवन, ज़वेर भाई फैमिली के मरहूमिन, मौलाना साहब के मरहूमिन, इस इमाम बारगाह के तमाम मरहूमिन, तमाम मराजीन किराम मरहूमिन, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहूमिन और हम सब के मरहूमिन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुतवज्जिह ज़ियारत